وضو کے مکروہات جو ہے، وضو میں کتنی چیزیں مکروہات ہیں اور وہ مکروہات کیا کیا ہے، اس میں کہا جاتا ہے وضو میں 21 باتیں مکروہ ہے، جن سے ان مکروہ باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے کہ وضو کن کن چیزوں سے کس طرح سے کرنا چاہیے، کون کون سی چیز مکروہ ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ 21 باتیں وضو میں مکروہ ہے۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچا ہوا پانی سے وضو کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے یہ۔ اور دوسرا، وضو کے لیے نجس اور گندی جگہ پر بیٹھنا، وضو کرتے وقت میں پاک و صاف جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ نجس جگہ سے وضو کا پانی گرانا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، یعنی کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو اپنے اعضاء سے، اپنے ہاتھوں سے جب پانی کے قطرات گرتے ہیں تو وہ برتن میں، پانی کے برتن میں ہو یا وضو کا جو پانی ہے اس کے اندر نہیں گرانا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور پانی میں رینٹ یا کھنگار ڈالنا، یعنی کہ آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو جب کھنگارتے ہیں یا تو اندر سے رینٹ جب نکلتا ہے تو وہ بھی برتن میں ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور کھنگار ڈالنا اس طرح سے پانی کو گندا کرتا ہے، یہ بھی مکروہ چیز ہے۔ اور قبلے کی طرف تھوکنا یا کھنگار ڈالنا یا کلی کرنا، قبلے کی طرف جب بھی وضو کرتے ہیں تو قبلے کی طرف کلی نہیں کرنا چاہیے اور تھوکنا نہیں چاہیے۔ اور قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں ہے، کھنگارنا بھی نہیں ہے اور کلی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قبلے کی طرف قطعی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اور بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت میں اکثر لوگ وضو کرتے وقت میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت میں دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس وقت ذکر اللہ کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور دعا کے جو دعائیں ہیں، وضو کے اندر کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا چاہیے، یعنی کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت میں نل کو زیادہ تر کھولا جاتا ہے، کھول کے پانی کو بے تحاشا بہایا جاتا ہے، بلکہ آپ باریک سا نل کھول کر باریک ہی پانی، کم سے کم مقدار میں پانی کو استعمال کرنے۔ اور زیادہ پانی بہانا یہ کیا ہے، مکروہات میں شامل ہے، اس لیے کہ زیادہ پانی بہانا مکروہ ہے۔ اور پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، لہذا پانی اتنا بھی کم نہ ہو کہ جو سنت ادا نہ ہو سکے، کم سے کم سنت ادا کرنے کے لیے اس کی مقدار کے مطابق وضو کا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اور زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا، زیادہ بہانا بھی نہیں چاہیے، اور زیادہ کم بھی خرچہ نہیں کرنا جس سے وضو کی سنتیں ادا نہ ہوتی ہو، یعنی کہ مقدار کے حساب سے، ایک معتدل حساب سے پانی کو خرچ کرنے اور سنتیں بھی وضو کے ادا ہو سکے۔ اور زیادہ خرچہ کرنا یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منہ پر پانی مارنا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب وضو کرتے ہیں یا بڑے حضرات وضو کرتے ہیں، پانی لے کر اپنے چہرے پر ایسا پھینکتے ہیں یا مارتے ہیں، اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ یہ پانی لے کر اچھی طرح سے چہرے پر دھونا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، چہرے پہ دھونا چاہیے۔ منہ پر ڈالنے کے وقت پھونکنا، یعنی کہ جب پانی جب ہم دونوں ہاتھوں میں جب لیتے ہیں تو اس طرح سے لینے کے بعد ہم اب چہرے پہ جب چہرہ دھوتے ہیں تو اس وقت پھونکتے ہیں تو اس طرح سے بھی نہیں پھونکنا چاہیے، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ایک ہاتھ سے دھونا یہ مکروہ ہے۔ اور گلے کا مسح کرنا، اکثر حضرات جو ہے گردن کا مسح نہیں کرتے ہیں، گلے کا مسح کر لیتے ہیں، اور سر کا مسح بھی اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، گلے کا مسح بھی اس طرح سے کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ بائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے پانی کلی کرنا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے 3 مرتبہ۔ تو بائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا منہ میں اور بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا یہ مکروہات میں سے ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ مکروہات میں ہے، سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اور داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ اور اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا چاہیے، اکثر ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میرا لوٹا ہے،
یہ اکثر لوگ حضرات یہ خاص کر لیتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ لوٹا ہو جگہ ہو، یہ سبھی کے لیے ہے اور سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لوٹا ہو یا جگہ ہو، جگہ بیڈ پر وضو کرنے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، یہ سبھی کے لیے ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہاتھ کو کچا کر لیتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کر لینا چاہیے، پھر الگ سے دوسرے پانی سے لیے پھر مسح کرے، پھر تیسرے پانی سے لیے تیسرا مسح کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی پانی سے ایک ہی ہاتھ سے جب کچا ہوتا ہے تو ایک ہی مرتبہ آپ جیسو اس کو سر کا مسح کرنا چاہیے۔ 3 الگ الگ پانیوں سے سر کا مسح نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی پانی سے سر کا مسح کر سکتے ہیں آپ۔ اور 3 بار پانی سے سر کا مسح کرنے سے یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے پوچھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم استنجا جب کرتے ہیں، جب پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں یا ٹوائلٹ جاتے ہیں، اور جسے ایسا اکثر جو ہے ایسی گندی چیزوں سے کپڑا جو ہم اس سے پاک کرتے ہیں، تو اس طرح سے وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء کو جب پہنچنے کے لیے ایسی جو گندا کپڑا ہوتا ہے، یہ کپڑے کو ہم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، یعنی کہ دھوپ اکثر ہوتی ہے ٹانکی میں جب دھوپ لگتی ہے یا حوض میں جب دھوپ لگتی ہے یا پانی جب گرم آتا ہے نل میں یا ٹوٹی میں، تو دھوپ کی گرم پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خدشہ بھی ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے جب ہم کرتے ہیں تو اس سے سفید دھبوں کی بیماری پیدا ہونے کا بھی ایک اندیشہ بتایا گیا ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، یعنی کہ ہر سنت جو ہے وضو میں جو 16 سنتیں ہیں اس کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ لہذا یہ باہری شریعت کے حوالے سے ہے۔ مکروہات جو چیزیں ہیں میں نے بیان کی ہے، اس کو آپ بغور سنیں اور اس کے اوپر اچھی طرح سے عمل پیرا بھی ہو۔ الحمدللہ کن چیزوں سے وضو جو ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے۔